آپ دیکھ رہے ہیں ام حاضر کریشن چینل. میں ہوں ام حاضر. آج میں آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی شیئر کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے تشریف لائے. بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے وہ آخری نبی تھے، اور اس کے بعد جس نبی کا ظہور ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کو کہ عربوں پر اللہ نے بھیجا. عیسیٰ ابن مریم ایک عظیم پیغمبر اور اللہ کے رسول تھے. انہیں عام طور پر عیسیٰ ابن مریم اور المسیح کہا جاتا ہے. قرآن انہیں اللہ کا نبی، رسول، مسیح اور اللہ کا کلمہ کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن انہیں کبھی بھی اللہ کا بیٹا یا خدا نہیں کہا گیا. قرآن کہتا ہے مسیح ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں. اللہ ایک ہی خدا ہے. تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو. اللہ کے لیے بیٹا ہونا زیبا نہیں. قرآن اللہ کی وحدانیت کو برقرار رکھتا ہے. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے وہ کہہ کر کفر کر بیٹھے اللہ تین میں سے ایک ہے. اللہ ایک ہے. اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے، اور یہی ان کا اصلی پیغام تھا. اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے تھے. اللہ نے ان پر اپنی کتاب انجیل نازل کی اور ان کا پیغام توحید تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں: پالنے میں بولنا، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں جان ڈالنا، جرم سے اندھوں کو ٹھیک کرنا، مردہ کو زندہ کرنا، لوگوں کے دلوں کے راز معلوم کر لینا، آسمان سے کھانا اتارنا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. قرآن میں بار بار بِإِذْنِ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ایک دن عمران کی بیوی، جس کا نام روایات کے مطابق حنا بتایا جاتا ہے، نے دیکھا کہ ایک ماں چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانہ لے کر گھونسلے میں آئی. اس نے اپنے پر پھیلا کے بچوں کو ہوا سے بچایا. یہ منظر دیکھ کر حنا کے دل میں تمنا ابھری. بہت عرصے سے وہ اور عمران اولاد سے محروم تھے. حنا نے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: میرے رب، میں اسے جو میرے پیٹ میں ہے تیری خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. تو قبول فرما، تو سب سننے والا، سب جاننے والا ہے. اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ اسے بچہ دے تو وہ اسے مسجد الاقصی میں اللہ کی خدمت کے لیے پیش کرے گی. عمران ایک بزرگ اور نیک شخص تھے، بنی اسرائیل کے رہنما تھے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: بے شک اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو تمام لوگوں پر افضل بنایا. اللہ نے حنا کی دعا قبول کر لی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی. حنا نے حیرانی کے ساتھ کہا: میرے رب، مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. وہ سمجھتی تھی کہ لڑکا مسجد کی خدمت کے لیے بہتر ہوتا ہے، مگر اللہ سب کچھ بہتر جانتا ہے. اس نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا اور پھر اللہ سے دعا کی: میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اللہ نے یہ دعا قبول کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے دونوں پہلوؤں سے انگلی سے چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ روتا ہے، مگر مریم اور عیسیٰ اس چھونے سے محفوظ رہے. عورتوں میں صرف 2 نے کمال حاصل کیا: مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ. رسول اللہ نے فرمایا: بہترین مال اس مسلمان کا ہے جو اسے یتیموں، غریبوں اور مسافروں پر خرچ کرتا ہے. جب مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تو ان کے والد عمران کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی ماں حنا نے انہیں چادر میں لپیٹ کر مسجد کے بزرگوں کے حوالے کیا تاکہ کوئی ان کی سرپرستی کرے. حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم کے رشتہ دار بھی تھے اور مسجد بزرگ بھی، انہوں نے گارڈین بننے کا حق مانگا، لیکن باقی بزرگ بھی اس شرف کے خواہش مند تھے. ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ مریم جیسی پاک نسل کی بچی کی دیکھ بھال کرے. انہوں نے فیصلہ قلم ڈال کر کرنے کا سوچا. یہ ایک عام روایت تھی اس وقت. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: یہ غیب کی خبر ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے تاکہ فیصلہ ہو سکے مریم کا سرپرست کون بنے گا.
گا اور نہ ہی تم ان کے جھگڑوں کی وقت وہاں تھے۔ پہلے تو قلم اکٹھے کر کے ایک برتن میں ڈالے گئے اور ایک بچہ بلایا گیا تاکہ ایک قلم چنے۔ اللہ کے حکم سے زکریا علیہ السلام کا قلم چنا گیا، لیکن لوگ پھر بھی راضی نہ ہوئے اور نیا طریقہ نکالا۔ سب قلم ایک نالے میں ڈالے گئے۔ پہلا اصول یہ رکھا گیا کہ جس قلم نے پانی کے بہاؤ کا مقابلہ کیا وہ جیتے گا۔ زکریا کا قلم ہلے بنا پانی پر رہا، باقی بہہ گئے۔ لوگوں نے اصول بدلا، اب کہا کہ جس کا قلم سب سے تیز بہے گا وہ جیتے گا۔ تب بھی اللہ کے حکم سے زکریا علیہ السلام کا قلم سب سے پہلے بہا، باقی ڈوب گئے۔ یوں سب مان گئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی مریم کے سرپرست ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اور اس کے رب نے مریم کو خوشی سے قبول کیا، اسے اچھی تربیت دی اور زکریا کے حوالے کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد الاقصی میں ایک الگ حجرہ بنایا جہاں صرف وہ ہی جا سکتے تھے۔ مریم دن رات عبادت کرتی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے فرمایا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چنا، تجھے پاک بنایا اور سب عورتوں پر افضل بنایا۔ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مریم عبادت میں پوری طرح مشغول رہتی۔ زکریا جب بھی ان کا حجرہ دیکھنے جاتے ہر دفعہ نئے پھل پاتے، ایسے پھل جو اس وقت کے موسم کے نہیں ہوتے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ مریم نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک دن جب مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے میں تنہا عبادت میں مشغول تھیں، اچانک ایک اجنبی مرد ان کے سامنے آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل گھبرا گیا۔ اس وقت صرف حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے حجرے میں آنے کی اجازت تھی، تو یہ مرد کون تھا؟ کیا یہ ان کو نقصان پہنچانے آیا ہے؟ مریم نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ وہ مرد بولے، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تجھے ایک پاک بچہ دینے آیا ہوں۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے اپنی روح یعنی جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا تو اس نے ایک مکمل انسانی شکل میں ظہور کیا، یعنی یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مریم کو ایک پاک، نیک اور گناہوں سے محفوظ بچے کی خوشخبری دی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ فرشتے نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک حکم سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے پالنے میں بھی بات کرے گا اور جوانی میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے حیرانی سے کہا، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جب مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کبھی بدکار تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب کہتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی جیسے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے ایک معجزے کے ذریعے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو اگر آدم کا معجزہ انہیں خدا نہیں بناتا تو عیسیٰ کا معجزہ بھی انہیں خدا نہیں بناتا۔ اسی وجہ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دی، مجھے میری تعریف میں حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر پکارو۔ جب مریم کے پیٹ میں
بچہ آیا تو ان کو لوگوں کے الزامات اور بدگمانیوں کا خوف لگنے لگا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ مریم ایک شریف اور پاک دامن خاندان سے تھیں، جہاں ماں باپ دونوں نیک اور اللہ کی عبادت میں مشغول لوگ تھے۔ لوگ کیا سوچیں گے جب یہ جانیں گے کہ مریم کے پاس کوئی شوہر نہیں ہے تو بچہ کس کا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر مریم کا دل گھبرا گیا۔ آخر کار کچھ مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے تنہائی اختیار کر لی اور نظر چرا کر کسی دور علاقے میں چلی گئیں۔ جلد ہی مریم کو درد ذہ نے گھیر لیا اور وہ ایک کمزور، تنہا اور درد میں ڈوبی ہوئی ایک کھجور کے درخت کے نیچے رک گئیں۔ ان کی بے بسی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے رخصت ہونے کی تمنا کی۔ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھول دی گئی ہوتی۔ اللہ کی رحمت اتری اور ایک آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے سے پانی کا چشمہ نکال دیا ہے، اور تو کھجور کے درخت کو ہلا تو تازہ کھجوریں تیرے اوپر گریں گی۔ تو کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور اگر کسی شخص کو دیکھے تو کہہ دینا میں رحمان کے لیے روزہ میں ہوں، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے تسلی تھی۔ مریم اپنا بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس گئیں۔ لوگ حیران، غصے میں اور شک سے انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تو نے بہت ہی عجیب کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا شخص تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ مریم نے کچھ نہیں کہا، صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ کیسے بات کرے گا؟ یہ تو پالنے میں لیٹا بچہ ہے۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بچہ عام نہیں، تو کئی لوگوں نے مریم علیہ السلام کو تنگ کرنا بند کر دیا۔ کم از کم اب وہ ناصرت میں سکون سے رہ سکتی تھیں۔ نصرت یا ناصرت ایک تاریخی شہر ہے جو آج کے دور میں فلسطین کے علاقے میں واقع ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا، اسی وجہ سے انہیں اکثر عیسیٰ نصری بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ مریم،
तुम ने तो बड़ा गजब ढा दिया। ए हारून की बेटी, ना तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था, ना तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। उस पर मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। इस पर बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और जहाँ भी मैं रहूँ मुझे बाबरकत बनाया है, और जब तक जिंदा रहूँ मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझे अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है, और मुझे सरकश और संग दिल नहीं बनाया, और अल्लाह ताला की तरफ से सलामती है मुझ पर उस दिन भी जब मैं पैदा हुआ, और उस दिन भी जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी जब मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये हैं ईसा बिन मरियम। इनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात ये है जिसमें लोग झगड़ रहे हैं। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो कोई बेटा बनाए, उसकी जात पाक है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे ये कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। ए मेरे पैगंबर, लोगों से कह दो कि यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गिरोहों ने इख्तिलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे, उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफ्र का इर्तिकाब किया है।